جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی تیسری کتاب پر اسرار چیخیں کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار عالمگیری سرائے کی طرف جا رہی تھی۔ ادھورے مینار کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا۔ یہاں چاروں طرف زیادہ تر کھنڈر نظر آ رہے تھے، لہٰذا ایک چھوٹے سے پیلے رنگ کے مکان کی تلاش میں دشواری نہیں ہوئی۔ قرب و جوار میں قریب قریب بہت سی پرانی عمارتیں تھیں، جو ویران بھی تھیں اور آباد بھی تھیں۔ جو حصے منہدم ہو گئے تھے، بیکار پڑے تھے، اور جن کی دیواریں اور چھتیں قائم تھیں ان میں لوگ رہتے تھے۔ عمران پیلے مکان کے سامنے رک گیا۔ کار اس نے وہاں سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ دروازہ کھلا اور اسے ایک حسین سا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی آنکھوں سے نہ صرف خوف جھانک رہا تھا بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر قبل روتی رہی ہو۔ میں ڈاکٹر ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا، ہیضے کا ٹیکہ لگاؤں گا۔ لڑکی پورا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ آپ میونسپلٹی کے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن عمران اس کے لہجے میں ہلکی سی لہر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھی، عمران بولا۔ وہ کچھ دیر پہلے اس آدمی کو دیکھ چکا تھا جسے نواب ہاشم ہونے کا دعویٰ تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ حقیقتاً دونوں میں تھوڑی بہت مشابہت ضرور ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ میں 20 سال سے اس مکان میں ہوں، لیکن میں نے بچپن سے لے کر شاید ہی کبھی کسی سرکاری ڈاکٹر کی آمد کے متعلق سنا ہو۔ آنا تو چاہیے ڈاکٹروں کو، عمران مسکرا کر بولا۔ اب اگر کوئی نہ آئے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ میں ابھی دراصل حال ہی میں یہاں آیا ہوں۔ کیا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے؟ لڑکی بولی۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ میں اپنے عزیز کے بھی ٹیکہ لگوانا چاہتی ہوں۔ اوہ، آپ فکر نہ کیجیے، میں ایک ہفتہ کے اندر اندر یہاں سب کے ٹیکہ لگا دوں گا۔ نہیں، اگر آج ہی لگا دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ وہ بڑے وہمی آدمی ہیں۔ آج کل ہیضے کی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیجیے۔ یہی لاتی ہوں، لڑکی نے کہا اور تیزی سے ایک گلی میں گھس گئی۔ عمران احمقوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ 5 منٹ گزر گئے لیکن لڑکی نہ آئی۔ عمران نے پھر دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اسے توقع تھی کہ گھر کے اندر لڑکی کے علاوہ بھی کوئی اور ہوگا، لیکن بار بار دستک دینے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 5 منٹ اور گزر گئے اور اب عمران کو سوچنا پڑا کہ کہیں لڑکی جل دے کر تو نہیں نکل گئی۔ موڈی کے بتائے ہوئے حلیے پر وہ 100% پوری تھی۔ عمران نے سوچا کہ اگر واقعی وہ جل دے گئی ہے تو اس سے زیادہ شاطر لڑکی شاید ہی کوئی ہو۔ اچانک اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جو رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھی۔ پھر ایک گلی سے 3 باوردی پولیس والے برآمد ہوئے، جن میں سے ایک سب انسپکٹر تھا اور 2 کانسٹیبل۔ لڑکی ان کے ساتھ تھی۔ وہ قریب آ گئے اور لڑکی نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، ذرا ان سے پوچھئے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ سب انسپکٹر نے عمران کو تیز نظروں سے دیکھا، شاید اسے پہچانتا نہیں تھا۔ آپ کہاں کے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ ڈاکٹر؟ عمران نے حیرت سے کہا، کون کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ دیکھا آپ نے؟ لڑکی نے سب انسپکٹر کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں مسرت آمیز کباہٹ تھی۔ تو آپ نے خود کو ڈاکٹر کیوں ظاہر کیا؟ سب انسپکٹر گرم ہو گیا۔ کبھی نہیں، عمران لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ میں نے تو ان سے صدر الدین اللہ والے کا پتہ پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہریے میں بلائے لاتی ہوں۔ مگر آپ میاں صدر الدین اللہ والے تو نہیں معلوم ہوتے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، لڑکی جھلا کر چیخ اٹھی۔ ارے توبہ ہے، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔
آپ مجھے جھوٹا کہتی ہیں؟ نہیں مسٹر، اس سے کام نہیں چلے گا، سب انسپیکٹر بھویں چڑھا کر بولا۔ تو پھر جس طرح آپ کہیے کام چلایا جائے۔ عمران نے بے بسی کے اظہار کے لیے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ آپ کو میرے ساتھ تھانے تک چلنا ہوگا۔ سب انسپیکٹر پوری طرح غصے میں بھر گیا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے ادھر آئیے، عمران نے کہا۔ پھر وہ اسے گلی کے سرے تک لایا جہاں سے لڑکی اور کانسٹیبل کافی فاصلے پر تھے، لیکن طرفین ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ عمران نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر سب انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پر نظر پڑتے ہی پہلے تو اس نے عمران کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، پھر یک بجک 3 قدم پیچھے ہٹ کر اسے سیلیوٹ کیا۔ لڑکی اور دونوں کانسٹیبلوں نے اس کی اس حرکت کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ ادھر سب انسپیکٹر ہکلا رہا تھا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مگر حضور والا یہ لڑکی بہت پریشان ہے۔ کیوں؟ کہتی ہے کہ کسی نے گھر سے اس کے 25,000 روپے اڑا لیے ہیں، اور یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ نامعلوم آدمی عرصے سے اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ گھر میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں، تنہا رہتی ہے، 1 ماہ گزرا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ روپے کہاں سے آئے تھے؟ بظاہر حالت ایسی نہیں معلوم ہوتی کہ گھر میں نقد 25,000 رکھنے کی بساط ہو۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں، لیکن لڑکی شریف معلوم ہوتی ہے۔ شریف معلوم ہوتی ہے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا، پھر ذرا تلخ لہجے میں بولا، براہ کرم محکمے کو بنیے کی دکان نہ بنائیے۔ شرافت وغیرہ وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں ادھار کا لین دین ہوتا ہے۔ بس اب تشریف لے جائیے۔ مگر نہیں، ٹھہریے، کیا آپ نے باقاعدہ طور پر چوری کی رپورٹ درج کر دی ہے؟ سب انسپیکٹر بغلیں جھانکنے لگا۔ جی، دراصل یہ ہے کہ لڑکی حسین بھی ہے اور جوان بھی۔ عمران نے جملہ پورا کر دیا۔ جب رپورٹ نہیں درج کی ہے تو اس کے ساتھ بھاگے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی دراصل، چلے جاؤ، عمران نے گرج کر کہا۔ سب انسپیکٹر تھوک نگل کر رہ گیا۔ عمران کی گرج لڑکی اور کانسٹیبلوں نے بھی سنی تھی۔ سب انسپیکٹر چپ چاپ گلی میں داخل ہو گیا۔ کانسٹیبلوں نے دیکھا تو وہ بھی کھسک گئے۔ لڑکی جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ عمران اس کے قریب پہنچا۔ تمہارا نام دردانہ ہے؟ جی ہاں۔ تم نے مسٹر والٹر موڈی کے ہاتھ کوئی سنگاردان فروخت کیا تھا؟ جی ہاں، لڑکی نے کہا۔ اس کے انداز میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ تمہارا ہی تھا؟ میں آخر یہ سب کیوں بتاؤں؟ اس لیے کہ محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر تم سے سوالات کر رہا ہے۔ لڑکی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، جی ہاں، وہ میرا ہی تھا۔ والدہ کو ورثے میں ملا تھا۔ چند پراسرار آدمی اسے میرے پاس سے نکال لے جانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے مسٹر موڈی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ 25,000 میں؟ جی ہاں، اور پھر میں نے وہ 25,000 بھی کھو دیے۔ لڑکی کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ کس طرح؟ چور لے گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو عرصہ تک اس سنگاردان کے چکر میں رہے ہیں۔ انہوں نے مسٹر موڈی کا بھی پیچھا کیا تھا، مگر وہاں دال نہیں گلی۔ اب اچھی طرح گل گئی، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں نہیں سمجھی۔ حوالات ایسی جگہ ہے جہاں کھٹمل اور مچھر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، لیکن حوالات سے مجھے کیا غرض؟ دیکھو لڑکی، بننے سے کام نہیں چلے گا۔ چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے پتے بتا دو۔ تمہیں تو خیر یہ کہہ کر بھی بچایا جا سکتا ہے کہ تم محض علائق کار تھی، معاملے کی اہمیت سے واقف نہیں تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھی جناب۔ تم نے جس سنگاردان کے 25,000 وصول کیے ہیں وہ 150-200 میں بھی نہیں بکتا۔ آپ کو دھوکا ہوا ہوگا، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ اس میں ہزاروں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، نقل، امیٹیشن ہے۔
ناممکن، میں نہیں مان سکتی۔ عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، نواب ہاشم کو جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی۔ نواب ساجد کو؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ بھلا نوابوں کو کیوں جاننے لگی؟ کیا آپ مجھے آوارہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، ہم اس سنگاردان کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آخر آپ کو یہ شبہ کیسے ہوا کہ وہ جواہرات نقلی ہیں؟ بیکار باتوں میں نہ الجھو، ساتھیوں کے نام بتا دو۔ میرے خدا! لڑکی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر دیوار کا سہارا لیتی ہوئی بولی، کس مصیبت میں پھنس گئی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ کم از کم تمہارے لیے مصیبت نہ ہوگی۔ ہاں، شاباش، بتا دو ساتھیوں کے نام۔ خدا کی قسم، میرا کوئی ساتھی نہیں، میں بالکل بے سہارا ہوں۔ اچھا لڑکی، عمران طویل سانس لے کر بولا، تم کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ میں نہیں جانتی۔ بہرحال مجھ سے یہی کہا گیا تھا، ہے نا؟ شاباش، عمران جلدی سے بولا، کس نے کہا تھا؟ میرے ایک ہمدرد نے۔ آہا، میرا مطلب ہے کہ میں اسی ہمدرد کا پتہ چاہتا ہوں، اور پتہ مجھے نہیں معلوم۔ لڑکی، میرا وقت برباد نہ کرو۔ خدا کی قسم، میں ان کا پتہ نہیں جانتی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے میری بہت مدد کی، غالباً وہ والد صاحب کے گہرے دوستوں میں سے ہیں، اور تم ان کا پتہ نہیں جانتی؟ تعجب ہے۔ نہیں، تعجب نہ کیجیے، والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے علم ہوا کہ وہ ان کے دوست تھے۔ والد کا انتقال کب ہوا؟ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں یہاں موجود بھی نہیں تھی، ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ والد صاحب اسی دوران میں سخت بیمار پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے دوست کو تیمارداری کے لیے بلایا ہو۔ بہرحال جب میں واپس آئی تو وہ 2 دن قبل ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور پھر میں نے ان کی قبر دیکھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کی تجہیز و تکفین بڑی شان سے ہوئی تھی۔ سنگاردان کے وجود سے میں پہلے بھی واقف تھی، اور اسے بہت زیادہ قیمتی سمجھتی تھی، کیونکہ والد صاحب کی زندگی میں ہی بعض پراسرار آدمیوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے والد کے دوست نے تمہیں کیا مشورہ دیا تھا؟ یہی کہ میں اس سنگاردان کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں۔ میں نے کہا آپ ہی اپنے پاس رکھ لیجیے، لیکن انہوں نے کہا میں بھی خطرے میں پڑ جاؤں گا۔ ہاں، اگر کوئی غیر ملکی یعنی انگریز یا امریکن تمہاری مدد کر سکے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے مجھے موڈی صاحب کو دکھایا، جو اکثر ادھر سے گزرتے رہتے تھے۔ موڈی ادھر سے گزرتا رہتا ہے؟ جی ہاں، اکثر، میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ہاں، تو ایک شام والد صاحب کے دوست بھی یہاں موجود تھے۔ اتفاقاً موڈی صاحب کی کار ادھر سے گزری اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سنگاردان کو ساتھ لے کر ان کی کار میں بیٹھ جاؤں۔ کار کی رفتار دھیمی تھی، میں بیٹھ گئی، اور جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ کیا سمجھا دیا تھا؟ یہی کہ میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور وہ سب کچھ جو آپ کو موڈی صاحب سے معلوم ہوا ہے۔ میں کہاں تک بتاؤں؟ میرا سر چکرا رہا ہے۔ تو تم شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی؟ مجھے علم نہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ہمارے یہاں کتابوں کے ڈھیر آپ کو ملیں گے۔ اچھا، وہ کرتے کیا تھے؟ تصویروں کے بلاگ بنایا کرتے تھے، اس سے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن پچھلے 6 سال سے جب وہ 4 سال کی روح پوشی کے بعد واپس آئے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں سمجھا۔ آپ بڑی دیر سے کھڑے ہیں، اندر تشریف لے چلیے، لڑکی نے کہا۔
अगर वाकई सिंगारदान के जवाहरात नकली हैं तब तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी, क्योंकि मूडी साहब के रुपए भी चोरी हो गए। वो दोनों अंदर आए। जिस कमरे में लड़की उसे लाई उसमें चारों तरफ किताबों से भरी हुई अलमारियां रखी हुई थी। ये एक बड़ी लंबी दास्तान है जनाब। लड़की ने बात शुरू ही की थी कि किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी। जरा 1 मिनट ठहरिएगा, लड़की ने कहा और उठ कर चली गई। इमरान गहरी नजरों से कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी और वो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो मूडी की आवाज थी। और फिर दूसरे ही लम्हे में वो लड़की मूडी को साथ लेकर कमरे में दाखिल हुई। इमरान? मूडी दरवाजे पर ही ठटक कर रह गया। आओ आओ, इमरान मुस्कुराकर बोला। ये तुमने क्या किया? तुमने शहजादी साहिबा को कुछ बताया तो नहीं? शट अप, इधर आओ और खामोश बैठो। नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करता। मुझे अपने रुपयों की परवाह नहीं। तुम यहां से चले जाओ। शहजादी साहिबा ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, मुझे कोई शिकायत नहीं। शहजादे के बच्चे, अगर बकवास करोगे तो तुम्हें भी बंद करवा दूंगा, इमरान ने कहा और वो यक बयक नाक सिकोड़ कर रह गया। कहीं कपड़े जल रहे हैं क्या? उसने लड़की की तरफ देखकर कहा। मैं भी कुछ इसी किस्म की बू महसूस कर रही हूँ। मूडी ने फिर बकवास शुरू कर दी। इमरान उस तरफ ध्यान दिए बगैर कुछ सोच रहा था। अचानक हवा के झोंके के साथ कसीफ धुएं का एक बड़ा सा मरगुल कमरे में घुस आया और तीनों बुखलाकर खड़े हुए। इमरान खिड़की की तरफ झपटा। एक कमरे से धुएं के बादल उमड़ रहे थे। आग! लड़की बेतहाशा चीखी और फिर बाहर निकलकर उस कमरे की तरफ दौड़ी। इमरान और मूडी उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो कमरे में पहुंच चुकी थी। वो दोनों भी बेतहाशा अंदर घुसे। कमरे के वस्त में कपड़ों और कागजात का एक बहुत बड़ा ढेर जल रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करके उनमें दीदा दास्ता आग लगाई गई। लड़की इस तरह सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ी थी जैसे कदीम आतिशकदों की कोई पुजारन हो। उसकी आंखें फैली हुई थीं और होंठ कपकपा रहे थे। यकायक वो चकराकर गिरी और बेहोश हो गई। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।